كنتم خير أمة أخرجت للناس اے عزیز بچیوں، تمہاری پاک دامنی کی دعائیں قوموں کی تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ اپنے مقام کو پہچانو۔ ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے، ایک علاقے کے اندر بارش رک گئی تھی، بہت دن تک بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، ڈراٹ پڑ گیا، جانور بھی پریشان، کھیتیاں بھی سوکھ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی اب تو سب لوگ گاؤں خالی کرو، میدان میں جمع ہو کر نماز استسقاء پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ یقیناً ہمزارے گناہوں کی وجہ سے بارش رک گئی، لیکن لوگ صبح سے شام تک دعائیں مانگتے رہے، بارش کی ایک بوند نہیں آئی۔ بھیڑ پریشان تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ آپ معاف کر دیجئے، اللہ آپ معاف کر دیجئے۔ ادھر دیکھا ایک قافلہ جا رہا تھا، اونٹوں کا قافلہ، مسافروں کا۔ اس پر ایک اونٹ پر ایک پردہ نشین عورت بیٹھی تھی اور اس کا بیٹا تھا۔ اس عورت نے مجمع کو دیکھا تو اس نے قافلے کو رکوایا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا جا کر دیکھو، پوچھو کیا بات ہے، یہ لوگ کیوں یہاں پر جمع ہیں میدان میں اور رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بیٹا گیا، جا کر پوچھا اس نے کہ کیا بات ہے۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ بارش نہیں ہو رہی ہمارے علاقے کے اندر، سب پریشان ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، بارش مانگ رہے ہیں۔ بیٹا واپس آیا، اپنی ماں سے کہا، ماں بھی دعا میں لگ گئی اور بیٹا بھی دعا میں لگ گیا۔ بیٹے نے اپنی ماں کا برقع پکڑا اور ماں کا برقع پکڑ کر اللہ سے کہا کہ اللہ، اگر میری ماں پوری زندگی پاک دامن رہی ہے تو اپنی ماں کی پاک دامنی کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں، اس گاؤں میں برسات بھیج دیجئے، بارش بھیج دیجئے اللہ۔ ابھی اس نے دعا کر کے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرا بھی نہیں تھا کہ کالی گھٹا چھا گئی اور بارش، زمزم بارش برسنے لگی۔ مجمع کے اندر کھلبلی مچ گئی، قافلہ چل پڑا۔ مجمع نے کہا کہ نہیں، دوڑو دوڑو، روکو، یہ پوچھو کہ اس میں کوئی اللہ کا ولی ضرور ہے۔ آ کر پوچھا کیا ہوا، یہ کیسے ہم لوگ دن بھر روتے رہے اور بارش نہیں ہوئی۔ بہت اصرار کیا تو بیٹے نے کہا مجھے تو کچھ نہیں معلوم، میں نے تو آپ لوگوں کی پریشانی دیکھ کر اپنی ماں کا برقع پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ اللہ، اگر میری ماں زندگی بھر پاک دامن رہی ہے تو اس کی پاک دامنی کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں، اللہ بارش بھیج دیجئے۔ اللہ نے بارش بھیج دی۔ اے بچیوں، اگر پاک دامن رہو گی تو تمہارے وسیلے سے قوموں کی قسمتیں بدلیں گی۔ اپنے مقام کو پہچانو۔ کیا ہو گیا ہماری بچیوں کو، کیا ہو گیا ہمارے نوجوانوں کو؟ تم دکھاتی ہو اور نوجوان لڑکے دیکھتے ہیں۔ دکھانے والے دکھانے سے توبہ کریں اور دیکھنے والے دیکھنے کی عادت چھوڑیں۔ جب سماج پاک بن پائے گا، جب سماج پاک بن پائے گا، معاشرہ پاک نہیں بن سکتا اس مغربی تہذیب کے جیتے جی جو ہمارے گھروں میں گھس گئی ہے۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے میرے عزیز نوجوانوں کو تمہارے پیشانیوں سے ایمان کا نور جھلکتا، تمہارے اندر جذبات نظر آتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ نیک بنو، تم چاہتے ہو کہ تم کسی طرح ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن دوستو، عزیزوں، تمہیں مضبوط ارادہ کرنا پڑے گا، مضبوط ارادہ کرنا پڑے گا۔ ایسا ارادہ کہ تم روزانہ جب کالج جاؤ، جب روزانہ تم اپنی اسٹڈی سینٹر میں جاؤ، جب روزانہ تم گھر سے باہر نکلو تو نکلنے سے پہلے کیا میں تم کو آج ایک مشورہ دوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ میں کمزور بنتا ہوں آپ کا، اللہ میں آپ کا کمزور بنتا ہوں، باہر شیطان کے جال پڑے ہوئے ہیں، اب باہر بہت مصیبت ہے، اللہ میں کیسے اپنی نظر کو بچاؤں؟ اگر نہیں پڑھتا تو مشکل اور کالج جاتا ہوں تو مشکل، میرے اللہ تو مجھے بچا لے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے جاؤ، درود شریف پڑھ کے جاؤ، اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگ کر جاؤ، اور پھر دیکھنا تم کالج میں جاؤ گے، 12 گھنٹے کالج میں گزارو گے، 8 گھنٹے گزارو گے، ایک بار بھی بدنظری کا گناہ نہیں ہوگا، ایک بار بدنظری کا گناہ نہیں ہوگا۔ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو۔ دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مصلحتوں کے تحت یہ میل میں اور فیمیل میں اٹریکشن رکھا ہے۔ یاد رکھنا
میں آج بہت کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں. میل اور فیمیل کے درمیان، بوائز اینڈ گرلز کے درمیان یہ اٹریکشن اللہ نے رکھا ہے، بڑی مصلحتوں کے تحت رکھا ہے. یاد رکھنا، یہ اٹریکشن اگر نہ ہوتا تو کوئی لڑکا بھی شادی کے لیے آمادہ نہ ہوتا، کوئی لڑکی بھی شادی کے لیے آمادہ نہ ہوتی.